مسلم پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا کہ ہمارے چچا اور ان کے لڑکے زمین کے بٹوارے کے معاملہ میں بہت ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہماری زمین پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم انہیں یہ زمین دے دیتے ہیں تو ہمیں اس کا کیا اجر ملے گا؟ سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ من الارض شیئا طوقه من 7 ارض، کہ جس کسی نے کسی سے زمین میں سے ظلمن ہڑپ لیا، لے لیا، تو اسے 7 تہ زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ کیسے پہنایا جائے گا؟ یہ آخرت کے احوال میں سے ہے جسے دنیاوی احوال پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے حالات آخرت کے حالات سے بالکل الگ ہیں۔ البتہ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو 7 تہ زمین کا طوق پہنائے گا، جس سے جو وعید ہے ظلمن کسی کی زمین ہڑپ کر لینے کی، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے اپنی قسم کے ذریعہ کسی کے مال کو ہڑپ لیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو واجب ٹھہرا دیتا ہے اور جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ ولو کان شیئا یسیرا یا رسول اللہ، کیا اگر معمولی کوئی چیز بھی لے لیتا ہے تب بھی ایسا ہی ہوگا؟ آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ قَرِيبًا مِنْ أَرَاكَ، اگرچہ پیلو کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی ظلمن کسی سے لے لیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام ٹھہرایا ہے اور جہنم کو واجب ٹھہرایا ہے۔ اس سے وعید کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو ایسے لوگوں کے تعلق سے وارد ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی میرے پر ظلم کرتا ہے، میرا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چچا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، میرے پر ظلم کرتا ہے اور ظلم کرتے ہوئے میری زمین غصب کر لیتا ہے یا میرا حق مار لیتا ہے، تو کیا ہوا؟ یہ دنیا کتنے دن کے لیے ہے؟ اگر ایک انسان اس نقطے کو سمجھ لے کہ ہمارا اگر کوئی حق لیتا ہے دنیا میں تو کل قیامت کے دن وہ نیکی کی شکل میں ہمیں دینے والا ہے، یعنی اگر کوئی ہمارے پر ظلم کرتا ہے، ہمارا حق مار لیتا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں تو اس کا بدلہ کسی نہ کسی طریقے سے ملتا ہی ہے، اور کل قیامت کے دن بہتر سے بہتر طریقے سے یعنی نیکی کی شکل میں اس کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ جن لوگوں نے بھی اس دھرتی پر ظلم کیا اس کا انجام اس دھرتی پر خود دیکھا، اگر اپنی زندگی میں نہیں تو اپنی اولاد کی زندگی میں، اور جن لوگوں کے ساتھ میں ظلم ہوا اس کا انجام بھی مظلوم نے اپنی زندگی میں یا بعد میں دیکھا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو مظلوم تھے کیسے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان رکھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ مفلس تو ہمارے بیچ میں وہ ہے جس کے پاس میں درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو نماز کے ساتھ میں، روزے کے ساتھ میں، زکوٰۃ کے ساتھ میں آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ سارے دعوے دار کل قیامت کے دن اس کے پاس میں آ جائیں گے اور اس کی نیکیاں لے کر کے سارے دعوے داروں کو دے دی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی دعوے دار باقی رہ جائیں گے تو دعوے داروں کی گناہ لے کر کے اس کی سر پہ تھوپ دیا جائے گا، پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو دیکھا کیونکہ وعید ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے، لہذا اگر ہم مظلوم ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی بشارت پہ یقین رکھنا چاہیے۔